دشمن کے ساتھ تو اٹیچ ہے، ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں، ہمارے ساتھ ان کی وابستگی نہیں۔ اس سے پتہ چلا دلوں میں الفت و محبت کا اظہار یہ ماں باپ کے ذریعے سے بھی ہو، بہن بھائیوں کے ذریعے سے بھی ہو۔ بچوں کو پیار اور محبت پہلے درجے میں ملنا چاہیے اور ان کو ذوق اور علم ملنا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بچے کے اندر بلوغت کا پہلا درجہ وہ 7 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور اس کی تکمیل 10 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، 10-11 سال کی عمر میں۔ اس لیے فرمایا 7 سال کی عمر میں مروا اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا 7 سنین، رسول اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو صحیح اخلاق، صحیح اعمال کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں اپنے ساتھ شامل کرو، ان کو نماز کے طریقے بتاؤ، ان کو وضو کا طریقہ بتاؤ، اس کا فائدہ سمجھاؤ۔ اب ان کی ٹائم ٹیبل میں تھوڑی تھوڑی مداخلت کر کے ان کا وہ وقت جو ادھر ادھر صرف کرتے ہیں نماز کے اوقات میں، ان اوقات کی حکمت عملی تبدیل کرواؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا 7 سنین، 7 سال کی عمر میں یہ سن شعور کا پہلی بلوغت کا آغاز ہے۔ اب یہاں سے تمہاری نگرانی کا دور اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں معاونت کا عمل بڑھا دو، لیکن نماز کے اوقات میں صرف، ہر وقت میں نماز کے اوقات میں، ہر وقت ڈنڈا لے کر ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب پہلا نماز دیکھو یہ کتنا بڑا ٹول ہے اور ذریعہ ہے بچوں کی تربیت کا، کہ ماں باپ ایک اچھے کام کے لیے بچوں کو توجہ دیں گے تو یہ ان کی دعوت کا کام بھی ہوگا، یہ دین کی تبلیغ کا کام بھی ہوگا، یہ دین کی تعلیم کا کام بھی ہوگا، یہ اخلاق کی تربیت کا کام بھی ہوگا۔ یہ ایک باپ، ایک ماں، ایک بچوں کا بڑا اور نگران، وہ اپنے اندر دین کے ان سارے کاموں کی خوبیاں لے کر میدان عمل میں اترے گا۔ یہ میدان عمل ہے، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا میدان عمل ہے۔ فرمایا اپنے میدان عمل میں اترو، ان کون سے وقت میں؟ فرمایا اس کو نماز کے اوقات کی صرف پابندی کرواؤ، بس باقی اوقات اس کو آزاد چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، پھر اگر وہ خود کام نہ کریں، درمیان میں دیکھو کہ وہ خود کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، خود نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا اب تھوڑی سی نگرانی عادت پڑ گئی، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 3 سال تمہارے ہو گئے، 3 سال میں ان کو عادت پڑ جانی چاہیے خود بخود۔ اب وہ خود بخود نیکی کے کام کریں، وہ نیکی کا مزاج، اچھے کاموں کی معرفت ان کے ذہن نشین ہو جائے اور وہ خود بخود اس کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں۔ اور اگر وہ خود نہ اٹھیں، سستی کریں کسی وجہ سے، پھر انہیں تنبیہ کرو، تنبیہ بھی مسلسل نہیں، کبھی کبھی۔ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور میں 10 سال کی عمر میں ان کو تنبیہ کرو کہ یہ تم نے غلط کام کیا، کیوں چھوڑ دیا۔ اب اس کے حوالے سے آپ اگلا کام کریں۔ اور فرمایا اب یہاں 10 سال کی عمر کے بعد ان کی بلوغت کا اگلا دور شروع ہونے والا ہے، اس کے آثار آ رہے ہیں۔ دوسری بلوغت کا دور جس میں انسان اپنی جنس کے اعتبار سے نئے دور میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے کھانے پینے کے دور میں ہمارے اطباء، ہمارے حکماء وہ بھی بیان کرتے ہیں کھانا پینا بچے کی ہر عمر کے اعتبار سے ہونا چاہیے، جو اس کی جسم کے لیے ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں طب اور صحت کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں، دین اور اخلاق کے حوالے سے بھی ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں کہ بچوں کو کیا کرنا ہے۔ اب سینکڑوں قسم کی بیماریاں 15 سال کی عمر میں بچوں کو دے کر 5 اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی بیمار نسل ہم پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں بیمار نسل وجود میں آ رہی ہے؟ ان کی بیماریوں کا بچپن کے اندر ہی بیماریوں کا اتنا بڑا سلسلہ ان پر کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ قدرت نے ان کے اندر قوت مدافعت رکھی ہوتی ہے۔ آپ پچھلے دور میں دیکھ لیں، بچہ گرتا تھا، اوپر سے گرتا ہڈی نہیں ٹوٹتی، اور آج ہڈی فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ پہلے بچے دودھ پیتے، مکھن کھاتے، خالص چیزیں کھاتے، اب پاپڑ کھاتے ہیں، جسم کی اگلی رطوبت تو خشک ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا بدل گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے بچے شفٹ ہو گئے۔ یہ کھانا پینا بچپن کی عمر کا نہیں ہے، وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بڑے لوگوں کے شعور کی بات ہے۔ بہرحال یہ الگ سے گفتگو کا موضوع ہے، کس کس عمر میں کیا چیزیں کھانی چاہیے۔
کون سی غذا ہونی چاہیے. یہ ہمارے اطباء نے اللہ ان کی حکماء اور اطباء ان کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. طب نبوی سے اور دنیا کے تجربات سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کر کے پورا نظام العمل مرتب کر دیا ہے. اس کو بھی آنے کی سامنے آنے کی ضرورت ہے. کبھی اس پر بھی گفتگو الگ سے کریں گے. اب ہمارے موضوع سے خارج ہے. اب 10 سال کی عمر میں ان کا سن شعور کا نیا دور، دوسری بلوغت کا دور شروع ہو رہا ہے. اور یہ شروع ہو کر اس کے آثار یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور عصری طور پر یہ بالغ ہونے کے وقت جب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اب یہ اس وقت تک پہنچتا ہے. اس وقت تک کے لیے اب اس کی نگرانی آپ نے اور کرنی ہے. فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع. اب ان کو ایک بستر میں مت سلا. 10 سال کی عمر سے ان کے بستر الگ الگ کر دو. اب ان کو الگ الگ سلانا ہے. بچوں کو اور بچیوں کو اکٹھا نہیں. بچوں کو بھی اکٹھا ایک بستر میں نہیں. ان کے بستر الگ کر دو. ان کی اپنی زندگی کا الگ سے دور شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی سمجھ تھا. ہم اپنے گھر اپنی نسل کی تربیت کا پیغمبرانہ اسلوب اور اصول اس کو سیکھ کر ہم اپنی نسلوں کو صحیح تربیت کر سکیں. ہماری نسلوں کا حق ہمارے اوپر، حق ماں باپ دینی اعتبار سے. اگر ہم نہیں کر رہے قیامت کے دن پوچھ ہوگی آنے سے. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرما دے.